حضرت یعقوب ایک نیک اور سچے پیغمبر تھے۔ ان کی زندگی اللہ کی عبادت، دعا اور صبر سے بھرپور تھی۔ ان کے 12 بیٹے تھے اور ان سب سے محبت کرتے تھے، لیکن ان کا سب سے چھوٹا بیٹا یوسف ان کے دل کے سب سے قریب تھا۔ یوسف ایک نہایت خوبصورت، ذہین اور نیک بچہ تھا۔ اس کی شخصیت میں ایسی کشش تھی کہ ہر شخص پہلی نظر میں اس سے محبت کرنے لگتا۔ اس کی والدہ کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اس لیے حضرت یعقوب اسے اپنی خاص شفقت سے پالتے تھے۔ یوسف بچپن ہی سے خاص نشانات کے حامل تھے۔ ایک دن وہ دوڑتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے اور بتایا کہ انہوں نے خواب میں سورج، چاند اور 11 ستارے دیکھے ہیں جو ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب نے ان کے خواب کو بہت غور سے سنا، پھر چپ ہو گئے۔ ان کے دل میں ایک تجلی اتر آئی۔ وہ سمجھ گئے کہ یوسف کا خواب ایک عظیم مستقبل کی نوید ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یوسف کو ہدایت کی کہ وہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائے، کیونکہ وہ پہلے ہی ان سے حسد کرتے ہیں۔ خواب سن کر ان کا حسد مزید بڑھ جائے گا۔ یوسف کے 11 بھائی اکثر محسوس کرتے تھے کہ یعقوب یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ احساس رفتہ رفتہ ان کے دلوں میں حسد، نفرت اور بغض میں بدل گیا۔ وہ آپس میں بیٹھ کر یوسف کے بارے میں منصوبے بناتے رہتے۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو کسی طرح باپ کی نظر سے ہٹا دیا جائے تاکہ ان کی محبت انہیں مل سکے۔ انہوں نے پہلے یوسف کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر ان میں سے ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دیا جائے تاکہ وہاں سے کوئی قافلہ گزرے اور اسے لے جائے۔ اگلی صبح وہ سب حضرت یعقوب کے پاس آئے اور کہا کہ ہم یوسف کو اپنے ساتھ میدان میں لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ کھیل سکے اور خوش ہو۔ حضرت یعقوب کو یوسف کو بھیجنے میں تردد تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بھائیوں کے دل میں کچھ کدورت ہے، لیکن بار بار کے اصرار اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ انہوں نے اجازت دے دی۔ بھائی یوسف کو لے کر دور میدانوں میں چلے گئے جہاں ایک پرانا اور گہرا کنواں تھا۔ انہوں نے یوسف کو زبردستی اس کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف بہت گھبرا گئے، لیکن ان کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن رہا۔ اللہ ان کے ساتھ تھا۔ بھائیوں نے یوسف کی قمیص اتار کر اس پر چھوٹا خون لگا کر باغ کے پاس لپٹے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب نے ان کی بات سنی، قمیص کو دیکھا اور دل میں جان گئے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قمیص پر خون تھا لیکن اس پر کوئی چاک اب پھاڑ نہیں تھی۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ میں صبر کروں گا اور اللہ سے دعا کروں گا۔ ان کی آنکھیں روتے روتے کمزور ہو گئیں۔ چند دن بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف اس کے ساتھ اوپر آ گئے۔ قافلے والے حیران رہ گئے کہ ایسا حسین بچہ کنویں میں کیسے آیا۔ انہوں نے یوسف کو اپنے ساتھ مصر لے جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں بازار میں غلاموں کے ساتھ بیچ دیا۔ مصر کے بادشاہ کے وزیر خزانہ، جسے عزیز مصر کہا جاتا تھا، نے یوسف کو خریدا۔ اس نے کہا کہ اسے اپنے گھر لے چلو، یہ بچہ بہت قیمتی ہے، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ یوسف وزیر کے گھر میں عزت و احترام سے رہنے لگے۔ ان کی خوبصورتی، سچائی، ذہانت اور شائستگی سے گھر کا ہر فرد متاثر تھا۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ وہ یوسف کی شخصیت سے بے حد متاثر ہو گئی۔ اس نے کئی بار یوسف کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن یوسف ہر بار اللہ کا خوف دل میں رکھ کر انکار کرتے۔ وہ بار بار اللہ سے دعا کرتے کہ انہیں کسی فتنہ میں نہ ڈالے۔ ایک دن زلیخا نے یوسف کو کمرے میں بلایا، دروازے بند کر دیے اور ان سے بدنیتی کا اظہار کیا۔ یوسف دروازے کی طرف دوڑے تاکہ نکل جائیں۔ زلیخا نے ان کا دامن پکڑا اور دامن پیچھے سے پھٹ گیا۔ اسی وقت عزیز مصر کمرے میں داخل ہوا۔ زلیخا نے فوراً یوسف پر الزام لگایا کہ یہ مجھے غلط نیت سے پکڑنا چاہتے تھے۔ یوسف نے کہا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ گھر کے ایک فرد نے کہا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچی ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہو تو یوسف سچے ہیں۔ قمیص پیچھے سے پھٹی تھی، جس سے سچ ظاہر ہو گیا۔ عزیز مصر نے معاملے کو دبا دیا، لیکن شہر بھر میں بات پھیل گئی کہ وزیر کی بیوی ایک غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ زلیخا نے عورتوں کو بلایا اور یوسف کو ان کے سامنے کھڑا کیا۔ ان سب نے یوسف کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور حیرت سے کہنے لگے کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس پر میں فرشتہ ہوں۔ یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ قید ہونا گناہ میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے، اور یوں وہ قید ہو گئے۔ قید خانے میں یوسف کا اخلاق، علم اور دانائی چمکنے لگی۔ قیدی ان سے محبت کرنے لگے۔
वहां 2 कैदियों ने ख्वाब देखे। एक ने खुद को शराब निचोड़ती हुए देखा, दूसरे ने सर पर रोटी देखी जिसे परिंदे खा रहे थे। यूसुफ ने कहा, पहला कैदी रहा होगा और बादशाह को शराब पिलाएगा, दूसरा सूली पर चढ़ाया जाएगा। बाद में ऐसा ही हुआ। यूसुफ ने पहले कैदी से कहा, जब रहा होकर बादशाह के पास जाओ तो मेरा जिक्र करना, लेकिन वो भूल गया। कई साल बाद बादशाह ने ख्वाब देखा, 7 मोटी गायें जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 हरे खूश है और 7 खुश्क खूश है। कोई इसकी ताबीर ना दे सका। तब वही कैदी याद आया कि जेल में एक शख्स ख्वाब की ताबीर देता था। यूसुफ को बादशाह के पास लाया गया। उन्होंने ख्वाब की ताबीर दी कि 7 साल खुशहाली के होंगे, फिर 7 साल कहत होगा। यूसुफ ने हल भी बताया कि खुशहाली के सालों में अनाज ज़ख़ीरा किया जाए। बादशाह ने उनकी अक्लमंदी से मुतासिर होकर उन्हें मिस्र का खजांची मुकर्रर कर दिया। यूसुफ ने कहत के दिनों में बेहतरीन तदबीर से काम लिया। दूर दराज से लोग अनाज लेने आते। उन्हीं दिनों हजरत याकूब के बेटे भी अनाज लेने मिस्र आए। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, लेकिन वो उन्हें ना पहचान सके। यूसुफ ने एक तरकीब से अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास रोक लिया। बाद में यूसुफ ने खुद को जाहिर किया और सब भाई हैरान रह गए। यूसुफ ने सबको मुआफ किया और कहा कि अल्लाह ने मुझे बुलंद मकाम दिया। उन्होंने अपने वालिद को मिस्र बुलाया। याकूब ने जब यूसुफ को देखा तो उनकी बीनाई वापस आ गई। यूसुफ ने सबको इज्जत दी और अपने महल में बसाया। यूसुफ की कहानी सब्र, हिकमत, ईमान, अफू और तवक्कल की बेहतरीन मिसाल है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि हालात कैसे भी हों, अगर अल्लाह पर भरोसा हो तो वो कुएं से निकाल कर तख्त पर बिठा देता है।